ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑاؤ، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ یہ کرسی جس پر تم بیٹھے ہو، یہ سکرین جسے تم دیکھ رہے ہو، یہ دیواریں، درخت اور آسمان، تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب ٹھوس، الگ تھلگ اور آزاد چیزیں ہیں؟ تم نے صدیوں سے اپنے ذہن کو ایک خاص طریقے سے سوچنے کا عادی بنا لیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کائنات ایک بہت بڑی مشین جیسی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹھوس اور ناقابل تقسیم پرزوں سے مل کر بنی ہے، بنیادی ذرات سے۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر تم اس مشین کے تمام پرزوں کو الگ الگ کر کے سمجھ سکو تو تم پوری کائنات کو سمجھ جاؤ گے۔ یہ وہم ہے، یہ فریب ہے۔ سوال یہ ہے، تمہیں یہ فریب کہاں سے ملا؟ یہ اس پرانی اور متروک سائنسی سوچ کا نتیجہ ہے جس نے انسان کو کائنات سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تم نے خود کو ایک دیکھنے والا، آبزرور، اور دنیا کو دیکھی جانے والی شے، آبزروڈ، مان لیا ہے۔ تم نے روح اور مادے، ذہن اور جسم کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جس نے تمہارے اندر اور باہر ایک خوفناک تقسیم پیدا کر دی ہے۔ تم خود کو اپنے ہی جسم کے اندر قید ایک الگ تھلگ انا محسوس کرتے ہو۔ اسی تقسیم نے تمہیں فطرت سے اجنبی کر دیا ہے۔ تم فطرت کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہو جسے فتح کرنا ہے، جسے استعمال کرنا ہے، جسے نوچنا تمہارا حق ہے۔ لیکن یہ کائنات واقعی ایک بے جان مشین ہے؟ کیا مادہ واقعی ٹھوس اور مردہ ہے؟ جب تم اس مادے کی گہرائی میں اترتے ہو، جب تم ایٹم اور اس سے بھی چھوٹے چھوٹے ذرات، سب ایٹامک پارٹیکلز کی دنیا میں جھانکتے ہو، تو یہ ساری دنیا تمہاری آنکھوں کے سامنے پگھلنے لگتی ہے۔ وہاں کوئی مشین، کوئی بنیادی ذرہ نہیں مل رہا، کوئی ٹھوس پرزے نہیں، کوئی مردہ مادہ نہیں۔ وہاں صرف ایک لرزتا ہوا، رقص کرتا ہوا اور مسلسل بدلتا ہوا توانائی کا، انرجی کا ایک جال ہے۔ وہ دنیا اتنی پراسرار ہے کہ تمہاری عام عقل اور منطق وہاں جواب دے جاتی ہے۔ تم نے ہمیشہ جاننے، نوئنگ کو ہی سب کچھ سمجھا ہے۔ تمہارا تعلیمی نظام، تمہاری سائنس، تمہارا معاشرہ تمہیں بتاتا ہے چیزوں کو ماپنا، تولنا، ان کے ٹکڑے کرنا، ان پر لیبل لگانا ہی اصل علم ہے۔ یہ عقلی علم، ریشنل نالج ہے۔ یہ علم چیزوں کو الگ الگ کر کے دیکھتا ہے۔ یہ سیدھی لکیروں میں چلتا ہے، لیکن یاد رکھو، کائنات سیدھی لکیروں پر نہیں چلتی۔ قدرت میں کوئی لکیر بالکل سیدھی نہیں، کوئی شکل بالکل ہموار نہیں۔ کائنات ایک لامحدود اور پیچیدہ جال ہے۔ عقلی علم محض ایک نقشہ، میپ بناتا ہے، اور نقشہ کبھی بھی اصل علاقہ، ٹیریٹری نہیں ہوتا۔ تم نقشے پر بنی ہوئی ندی کو دیکھ کر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے۔ عقلی علم تمہیں زندگی کا نقشہ تو دے سکتا ہے، زندگی کا تجربہ نہیں۔ دوسری طرف ایک اور علم ہے جسے تم نے ہمیشہ نظر انداز کیا ہے۔ وہ ہے ڈائریکٹ یا وجدانی علم، انٹیویٹیو نالج، یا براہ راست مشاہدہ، سیکھ۔ جب تم سوچنا بند کر دیتے ہو، جب تمہارا لاجیکل، حساب کتاب کرنے والا ذہن خاموش ہو جاتا ہے، تو تم حقیقت کو حصوں میں نہیں بلکہ ایک مکمل اور اٹوٹ اکائی، دا ہول کے طور پر دیکھتے ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جاننے والا اور جو جانا جا رہا ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ تم کائنات کو باہر کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، بلکہ تم محسوس کرتے ہو کہ تم خود وہ کائنات ہو۔ عقلی علم تمہیں بتاتا ہے کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، لیکن جب تم پیاسے ہوتے ہو تو پانی کا جو گھونٹ تمہارے حلق سے اترتا ہے وہ بدیہی علم ہے، ڈائریکٹ نالج۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان دونوں کی ضرورت ہے، لیکن تم نے صرف عقل کو اپنا خدا مان لیا ہے، اور اسی لیے تم اندر سے اتنے بے چین اور کھوکھلے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب تم کسی انتہائی گہرے تجربے سے گزرتے ہو، جیسے شدید محبت، بے پناہ خوشی یا کوئی گہرا دکھ، تو تمہارے پاس اسے بیان کرنے کے لیے الفاظ کیوں ختم ہو جاتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہماری زبان، ہمارے الفاظ، ہماری روزمرہ کی محدود دنیا سے لیے گئے ہیں۔ ہماری زبان ماضی، حال، مستقبل، یہ وہ، یہاں اور وہاں پر کھڑی ہے، لیکن جب تم اس حتمی حقیقت کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو وہاں یہ زبان بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔
چاہے وہ ایک صوفی کی میڈیٹیشن ہو یا ایک جدید کوانٹم فزسسٹ کا ایٹم کے اندر کا مشاہدہ، دونوں کے پاس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ جب ایک سائنسدان ایٹم کے اندر دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک ذرہ، پارٹیکل، بیک وقت ایک ٹھوس ذرہ بھی ہے اور ایک لہر، ویو بھی۔ اب ہماری زبان میں کوئی ایسا لفظ ہے نہیں جو بیک وقت ایک جگہ رکے ہوئے ذرے اور پوری فضا میں پھیلی ہوئی ویو کو ایک ساتھ بیان کر سکے۔ اس لیے جب حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ متضاد، پیراڈاکسیکل لگتی ہے۔ سچائی اتنی بڑی ہے کہ وہ ہماری چھوٹی سی منطق، لاجک کے ڈبے میں فٹ نہیں آ سکتی۔ صوفیاء نے اس بے بسی کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ استعاروں، کہانیوں اور پہیلیوں کا سہارا لیا۔ وہ ایسی پہیلیاں بناتے ہیں جنہیں تمہاری عقل حل نہیں کر سکتی۔ وہ عقل کو ایک ایسی بند گلی میں لے جاتے ہیں جہاں اسے ہار ماننی پڑتی ہے، اور اسی ہار ماننے کے لمحے میں تم پر اصل حقیقت کھل جاتی ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی اس مقام پر کھڑی ہے جہاں اسے ایٹم کی دنیا کو بیان کرنے کے لیے اپنی پرانی زبان اور منطق کو توڑنا پڑ رہا ہے۔ آئیے ذرا مادے کی اس گہرائی میں اترتے ہیں جسے تم بہت ٹھوس سمجھتے ہو، بہت حقیقی سمجھتے ہو۔ تم اس کرسی کو چھوتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک ٹھوس مادہ ہے، لیکن اگر تم اسے ایک انتہائی طاقتور خوردبین سے دیکھو تو تمہیں کیا نظر آئے گا؟ یہ کرسی ایٹموں سے مل کر بنی ہے۔ اور ایٹم کیا ہے؟ ایٹم کوئی ٹھوس گیند نہیں ہے۔ ایک ایٹم کے درمیان میں ایک انتہائی چھوٹا سا مرکز، نیوکلیس ہے، اور اس کے گرد الیکٹران بے پناہ تیزی سے گھوم رہے ہیں۔ اگر تم ایک ایٹم کو اتنا بڑا کر سکو جتنا کوئی بہت بڑا سا ہال، بہت ہی بڑا ہال ہو، تو اس کے اندر اس کا مرکز، نیوکلیس، محض نمک کے ایک ذرے کے برابر ہوگا۔ باقی سب خلا ہے، بالکل خالی۔ سوچو، اگر یہ کرسی، یہ دیوار، تمہارا اپنا جسم، سب کچھ 99.999% خالی خلا ہے، تو تم دیوار کے پار کیوں نہیں گزر سکتے؟ یہ مادہ ٹھوس کیوں لگتا ہے؟ یہاں تمہاری عقل کو ایک اور دھچکا لگے گا۔ یہ ٹھوس پن مادے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس تیز رفتاری کی وجہ سے ہے۔ الیکٹران اس قدر خوفناک رفتار، تقریباً 600 میل فی سیکنڈ سے اس خالی جگہ میں چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ایک ٹھوس پن کا وہم، ایلیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔ بالکل ویسے جیسے چھت کا پنکھا جب تیزی سے چلتا ہے تو وہ 3 پروں کی بجائے ایک ٹھوس گول دائرہ نظر آتا ہے، اور تم اس میں انگلی نہیں ڈال سکتے۔ تمہارا جسم اور یہ پوری مادی دنیا دراصل خلا اور انتہائی تیز رفتار رقص کا نتیجہ ہے۔ جب ہم ان الیکٹرانوں کو مزید غور سے دیکھتے ہیں تو وہ کلاسیکل فزکس، نیوٹونین فزکس کی ہر حد کو توڑتے نظر آتے ہیں۔ وہ ایک جگہ موجود نہیں ہوتے۔ تم کبھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ایک الیکٹران اس وقت کہاں ہے۔ وہ بس ایک خاص جگہ پر موجود ہونے کا رجحان، ٹینڈنسی ٹو ایگزسٹ رکھتے ہیں۔ وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ امکانات ہیں، پروبیبلٹیز۔ تمہاری کلاسیکل سائنس کہتی تھی کہ ہر چیز یا تو موجود ہے یا غیر موجود ہے، لیکن ایٹمی سطح پر مادہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کھڑا ہے۔ وہ نہ مکمل طور پر ہے، نہ مکمل طور پر غائب ہے۔ وہ بس وجود کا ایک امکان ہے۔ کیا یہ وہی بات نہیں جو صدیوں پہلے مشرق کے صوفی کہتے تھے کہ یہ دنیا نہ تو مکمل حقیقت ہے اور نہ ہی مکمل عدم؟ یہ ایک سراب ہے، ایک مایا ہے جو لگتی تو ہے لیکن ویسی ہے نہیں جیسی یہ لگتی ہے۔ تم جب ایٹم کی گہرائی میں جاتے ہو تو تمہیں وہاں کوئی آزاد، الگ تھلگ اور ٹھوس چیز نہیں ملتی۔ تمہیں وہاں صرف رابطے، انٹر کنیکشنز ملتے ہیں۔ ایٹم کا ہر حصہ کائنات کے باقی تمام حصوں کے ساتھ ایک پراسرار اور اٹوٹ رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ان ذرات کی شکل، ان کا مقام اور ان کا رویہ اس بات پر منحصر ہے کہ تم، یعنی دیکھنے والا، آبزرور، اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دیکھنے کا عمل، تمہارا شعور اس مادے کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔ سمجھو،
तुम इस कायनात से बाहर बैठकर इसे देखने वाले कोई गैर जानबदार तमाशाई नहीं हो, तुम इस खेल का हिस्सा हो। तुम्हारा शऊर इस मादी दुनिया की बनावट में बराह रास्त शरीक है। अब देखने वाला ऑब्जर्वर और देखा जाने वाला ऑब्जर्व्ड अलग नहीं रहे, वो एक हो चुके हैं। तुम्हारी पुरानी दुनिया जो अलग थलग चीज़ों, ठोस मादे और मशीनों पर मबनी थी, अब टूट चुकी है। उसकी जगह एक ऐसी दुनिया ने ले ली है जो एक जिंदा धड़कता हुआ और आपस में जुड़ा हुआ जाल है। ये वो कायनात है जिसके हर जर्रे में पूरी कायनात का अक्स मौजूद है। तुम्हारा जहन हर चीज़ को हिस्सों में काटने का आदी है। तुम जब किसी चीज़ को समझना चाहते हो तो तुम उसे तोड़ते हो। तुमने दुनिया को दो हिस्सों में बांट रखा है, मैं और ये दुनिया। तुम समझते हो कि तुम एक अलग थलग वजूद हो जिसे इस दुनिया में फेंक दिया गया है, और ये दुनिया तुम्हारे बाहर मौजूद एक अजनबी जगह है जिससे तुम्हें लड़ना है, जिसे तुम्हें फतह करना है। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वहम है, और तुम्हारे तमाम दुखों की असल जड़ यही दोई डुअलिटी है। लेकिन जब तुम जदीद फिज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स की गहराई में जाते हो तो ये दुई का वहम पाश पाश हो जाता है। क्वांटम फिज़िक्स के माहिरीन हमें बताते हैं कि कायनात में किसी भी चीज़ का आज़ादाना या अलग थलग वजूद है ही नहीं। एक बुनियादी ज़र्रे, पार्टिकल की कोई अपनी आज़ाद हैसियत नहीं होती। वो सिर्फ दूसरे ज़र्रात के साथ राब्ते और ताल्लुक़, इंटरेक्शन की सूरत में वजूद रखता है। तुम कायनात को बुनियादी चीज़ों, बिल्डिंग ब्लॉक्स में तकसीम नहीं कर सकते। जब तुम मादे की आखिरी हद तक जाते हो तो तुम्हें वहाँ चीज़ें नहीं मिलती, बल्कि रिश्तों का, इंटरकनेक्शंस का एक जाल मिलता है। और तुम, जी हाँ, तुम जो ख़ुद को इस कायनात से अलग एक तमाशाई समझते हो, इस जाल का ही एक हिस्सा हो। तुम कायनात का मुशाहिदा बाहर खड़े होकर नहीं कर रहे, तुम्हारा मुशाहिदा करना ही कायनात को तश्कील दे रहा है। तुम और कायनात दो अलग चीज़ें नहीं हैं। जिस तरह एक लहर समंदर से अलग नहीं हो सकती, इसी तरह तुम इस कायनात से कट कर वजूद नहीं रख सकते। तुम कायनात के अंदर नहीं हो, तुम खुद कायनात हो। इस बात को समझो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तज़ादात, अपोजिट्स के दरमियान एक जंग है। तुम अच्छाई को चाहते हो और बुराई से भागते हो। तुम ज़िंदगी से प्यार करते हो और मौत से डरते हो। तुम रोशनी के सीकर हो और अंधेरे से खौफज़दा हो। तुम्हारा जहन इन दोनों को एक दूसरे का दुश्मन समझता है। तुम सोचते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब सिर्फ अच्छाई बाकी रहेगी और बुराई मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। यही मंतिक की सबसे बड़ी खामी है। कुदरत, नेचर इस तरह काम नहीं करती। सूफिया और जदीद क्वांटम फिजिसिस्ट दोनों ये बात जानते हैं कि तज़ादात एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वो एक दूसरे की तकमील करते हैं, वो एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। इसे मकनातीस की मिसाल से समझो। एक मकनातीस के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तुम्हारा जहन कहता है कि अगर मुझे सिर्फ शुमाली कुतुब चाहिए, नॉर्थ पोल, तो मैं मकनातीस को दरमियान से काट दूंगा। लेकिन जब तुम उसे काटते हो तो इस कटे हुए हिस्से में खुद ब खुद एक नया कुतुब जुनूबी पैदा हो जाता है। तुम कभी भी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। अच्छाई और बुराई, ज़िंदगी और मौत, रोशनी और तारीकी, ये सब इसी मकनातीस के दूसरे हैं। एक के बगैर दूसरे का कोई वजूद नहीं। मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ज़िंदगी को ख़त्म करती है। मौत ज़िंदगी के रक्स का एक लाजमी हिस्सा है जिसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। जदीद फ़िज़िक्स ने भी इस सच्चाई को बड़ी हैरत से दरियाफ़्त किया है। साइंसदानों ने देखा कि रोशनी कभी एक लहर, वेव की तरह बिहेव करती है जो पूरी फ़िज़ा में फैली होती है, और कभी एक ठोस ज़र्रे, पार्टिकल की तरह बर्ताव करती है जो एक ख़ास जगह पर होता है। लहर और ज़र्रा, वेव और पार्टिकल, ये दोनों तसव्वुरात एक दूसरे की मुकम्मल ज़िद हैं। तुम्हारी अकल कहती है कि कोई चीज़ बैक वक्त एक जगह रुकी हुई और हर जगह फैली हुई कैसे हो सकती है, लेकिन नेचर तुम्हारी अकल की पाबंद नहीं है।
روشنی بیک وقت دونوں ہے۔ یہ دونوں متضاد خاصیتیں ایک دوسرے کی دشمن نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف رخ ہیں۔ جب تم یہ جان لیتے ہو کہ تضادات دراصل ایک ہی وحدت کا حصہ ہیں تو تمہاری اندرونی جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تم پھر موت سے نہیں ڈرتے، تم پھر دکھ سے نہیں بھاگتے، تم جان جاتے ہو کہ یہ سب ایک ہی کھیل کے مختلف رنگ ہیں۔ اب ہم تمہاری اس دنیا کے سب سے مضبوط ستون پر ضرب لگانے والے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس، وقت اور خلا۔ تم سمجھتے ہو کہ خلا، سپیس، ایک بہت بڑا، خالی اور سیدھا ڈبہ ہے جس میں کائنات کی تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وقت ایک سیدھی لکیر ہے جو ماضی سے نکلتی ہے، حال سے گزرتی ہے اور مستقبل کی طرف بہتی چلی جاتی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا ہے اور اس کے بہاؤ کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن البرٹ آئنسٹائن نے اپنے نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے تمہارے اس صدیوں پرانے وہم کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ آئنسٹائن نے ثابت کیا کہ خلا اور وقت کوئی مطلق ایبسولوٹ حقیقتیں نہیں ہیں، یہ محض ہمارے ذہن کی پیدا کردہ پیمائشیں ہیں۔ وقت کا بہاؤ ہر شخص کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ اگر تم روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرو تو تمہارے لیے وقت سست ہو جائے گا۔ جو تمہارے لیے 1 سال ہوگا وہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے صدیاں ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ خلا اور وقت دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک ہی چادر بناتے ہیں جسے سپیس ٹائم کہا جاتا ہے۔ تم خلا میں حرکت کیے بغیر وقت میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کیا تم نے غور کیا کہ مشرق کے صوفی اور میڈیٹیشن کرنے والے ہزاروں سالوں سے یہی بات کہہ رہے ہیں؟ جب ایک میڈیٹیٹر اپنی شعوری گہرائی میں اترتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں ماضی، حال اور مستقبل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں صرف ایک ابدی ایٹرنل ناؤ ہوتا ہے۔ ماضی محض تمہاری یادداشت ہے اور مستقبل محض تمہارا تخیل۔ دونوں تمہارے ذہن کے سوا کہیں وجود نہیں رکھتے۔ جو حقیقت ہے وہ صرف یہ لمحہ ہے۔ کوانٹم فزکس اور تصوف دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ وقت کا یہ خطی بہاؤ، لینئر فلو، محض ایک وہم ہے۔ جب تم اس وہم سے باہر نکلتے ہو تو تم اس ابدیت کا تجربہ کرتے ہو جہاں نہ کچھ شروع ہوتا ہے اور نہ کچھ ختم۔ تم مادے، میٹر کو ایک ٹھوس، بھاری اور مردہ چیز سمجھتے ہو، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ مادہ دراصل ہے کیا؟ آئنسٹائن کی مشہور مساوات E=mc² نے پوری دنیا کا نظریہ بدل دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ مادہ اور توانائی کوئی دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مادہ دراصل توانائی کی ہی ایک انتہائی کثیف شکل ہے۔ جب ہم مادے کے اندر جھانکتے ہیں تو وہاں کوئی ٹھوس چیزیں آرام سے نہیں بیٹھی ہوتی، وہاں ایک خوفناک، تیز رفتار اور نہ ختم ہونے والا رقص جاری ہے۔ ذرات مسلسل توانائی میں تبدیل ہو رہے ہیں اور توانائی مسلسل نئے ذرات میں بدل رہی ہے۔ تخلیق اور فنا، کریشن اینڈ ڈسٹرکشن کا یہ چکر 1 سیکنڈ کے اربویں حصے میں کھربوں بار ہو رہا ہے۔ تمہارا جسم، یہ کرسی جس پر تم بیٹھے ہو، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سب ایک لرزتی ہوئی توانائی کا رقص ہے۔ پرانی مشرقی ٹریڈیشن میں کائنات کے اس رقص کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسے دیوتاؤں کے رقص تخلیق و فنا سے تشبیہ دی۔ وہ کائنات کو ایک مردہ مشین کے طور پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ ایک زندہ اور متحرک کھیل کے طور پر دیکھتے تھے۔ آج کا ماہر طبیعیات بھی جب پارٹیکل ایکسلریٹر میں ذرات کو ٹکراتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے وہاں توانائی کے پیٹرنز کا ایک مسلسل بنتا اور مٹتا ہوا رقص ہی نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ کائنات کوئی جامد اسٹیٹک چیز نہیں ہے، یہ ایک پروسیس ہے، عمل، یہ ایک بہتی ہوئی ندی ہے۔ تم اس ندی میں ایک ہی پانی میں 2 بار قدم نہیں رکھ سکتے۔ تمہارا جسم کل وہ نہیں تھا جو آج ہے، اور کل وہ نہیں ہوگا جو آج ہے۔ جب تم اس سچائی کو قبول کر لیتے ہو کہ کائنات ایک مسلسل رقص ہے تو تم تبدیلی سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو۔
تم اس بہاؤ کے خلاف تیرنے کی بجائے اس رقص کا حصہ بن جاتے ہو۔ تم جب آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو تمہیں ستاروں کے درمیان ایک لامتناہی سیاہ خلا نظر آتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ خلا ایک خالی جگہ ہے، ایک عدم جہاں کچھ بھی موجود نہیں۔ تمہارا ذہن ہونے بینگ اور نہ ہونے نان بینگ کے درمیان ایک لکیر کھینچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ مادہ کچھ ہے سم تھنگ اور خلا کچھ نہیں ہے نتھنگ۔ لیکن آج کی جدید ترین سائنس اور قدیم صوفی بصیرت دونوں ایک ہی مقام پر آ کر تھم گئی ہے۔ خلا خالی نہیں ہے۔ جسے تم ویکیوم کہتے ہو وہ دراصل توانائی کا ایسا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ ایک ایسی بنجر زمین نہیں ہے جہاں کچھ اگتا نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کائناتی کوکھ ہے جہاں سے ہر لمحہ کھربوں ذرات جنم لیتے ہیں اور اسی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ کوانٹم فیلڈ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ خلا دراصل ایک فیلڈ ہے۔ مادہ اس فیلڈ سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ مادہ محض اس فیلڈ کی ایک تھر تھراہٹ یا ایک ابھار کا نام ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے سمندر کی لہر سمندر سے الگ کوئی شے نہیں ہوتی، وہ بس پانی کی ہی ایک خاص حالت ہوتی ہے۔ جسے تم کچھ نہیں سمجھتے ہو وہی دراصل ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اگر یہ خلا نہ ہو تو مادے کا رقص ممکن ہی نہیں۔ کائنات کا یہ خالی پن، یہ نتھنگنس دراصل لامتناہی امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ جب تم اس سچائی کو اپنے اندر اتار لیتے ہو تو تم کچھ نہ ہونے نتھنگنس سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ تم جان گئے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے تمہاری ہستی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ تم نے ہمیشہ خود کو ایک الگ اکائی سمجھا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں ہو اور تمہارا دوست وہاں ہے اور وہ دور دراز کا ستارہ کہیں اور ہے۔ تم نے کائنات کو الگ الگ خانوں میں بانٹ رکھا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ کائنات ایک آئینہ خانہ ہے جہاں ہر آئینے میں باقی تمام آئینوں کا عکس موجود ہے۔ صوفیوں نے اسے ایک نورانی جال سے تشبیہ دی تھی، جس کے ہر جوڑ پر ایک ہیرا لگا ہوا ہے اور ہر ہیرا کائنات کے باقی تمام ہیروں کی روشنی کو منعکس کر رہا ہے۔ اگر تم ایک ہیرے کو چھوتے ہو تو تم پورے جال کو ہلا دیتے ہو۔ جدید فزکس میں اسے ہولوگرافک کائنات کے تصور سے سمجھا جا رہا ہے۔ ایک ہولوگرام کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر تم اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی لو تو اس چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے میں پوری کی پوری تصویر موجود ہوتی ہے۔ تمہارے وجود کا ہر ایٹم، تمہارے خون کا ہر قطرہ پوری کائنات کی تاریخ اور اس کے تمام قوانین کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ تم کائنات میں موجود ایک چھوٹا سا ذرہ نہیں ہو، تم وہ ذرہ ہو جس کے اندر پوری کائنات دھڑک رہی ہے۔ جب تم کسی پھول کو توڑتے ہو تو تم ایک ستارے کو ہلا دیتے ہو۔ یہ کائنات ایک اٹوٹ وحدت ہے، ایک ایسا جاندار وجود ہے جس کا ہر حصہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تمہارا ہر خیال، تمہارا ہر عمل پوری کائنات کے تانے بانے میں ایک لہر پیدا کرتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تم کبھی تنہا ہو ہی نہیں سکتے۔ تمہارا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ تم خود کو ایک بے بس تماشائی سمجھتے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ کائنات تمہارے باہر کہیں موجود ہے اور تم بس اسے دیکھ رہے ہو۔ تمہاری پرانی سائنس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ کائنات کے قوانین طے شدہ ہیں، فکس ہیں، اور تم بس ان کا مشاہدہ کر سکتے ہو۔ کوانٹم فزکس نے اس تصور کو ہلا دیا ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ جب وہ ایٹمی ذرات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کے دیکھنے کا انداز ذرات کے رویے کو بدل دیتا ہے۔ اگر تم ایک ذرے کو ذہن میں ایک لہر سمجھ کر دیکھو گے تو وہ لہر بن جائے گا۔ اگر تم اسے ٹھوس چیز سمجھ کر ڈھونڈو گے تو وہ ذرہ بن جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اس کائنات کے تماشائی نہیں ہو، تم اس کے شریک تخلیق کار ہو، کو کریٹر۔ تم اس رقص کو باہر کھڑے ہو کر نہیں دیکھ رہے، تمہارا دیکھنا ہی اس رقص کی سمت متعین کر رہا ہے۔ کائنات ایک خاموش مادہ نہیں ہے جو تمہارے باہر پڑا ہے، بلکہ یہ ایک شریک عمل، پارٹیسپیٹری عمل ہے۔
تمہارا شعور اس کائنات کی حقیقت کو تراش رہا ہے۔ تم جو سوچتے ہو، تم جو محسوس کرتے ہو اور جس زاویے سے تم زندگی کو دیکھتے ہو، وہی زاویہ تمہاری کائنات کی شکل متعین کرتا ہے۔ تم ایک پینٹنگ کے سامنے کھڑے کوئی وزٹر نہیں ہو، تم وہ مصور ہو جو ہر لمحہ اس کائنات کے رنگ بدل رہا ہے۔ جب تم اس طاقت کو پہچان لیتے ہو تو تمہاری بے بسی حاکمیت میں بدل جاتی ہے۔ تم سکون کی تلاش میں ہو، لیکن تم نے سکون کا مطلب رک جانا سمجھ لیا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ حالات ٹھہر جائیں، رشتے رک جائیں، زندگی ایک جگہ ٹھہر جائے، لیکن کائنات میں کہیں بھی ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایٹم کے دل سے لے کر کہکشاؤں کی وسعتوں تک ہر چیز ایک مسلسل حرکت، ایک مسلسل ابدی رقص میں ہے۔ جدید کوانٹم فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ مادہ دراصل حرکت ہی کا ایک نام ہے۔ جسے تم ٹھوس مادہ سمجھتے ہو وہ دراصل توانائی کی ایک ایسی تھر تھراہٹ ہے جو اتنی تیز ہے کہ ٹھوس معلوم ہوتی ہے۔ کائنات ایک شے نہیں، ایک واقعہ ہے، ایک ایونٹ۔ یہ ایک رقص ہے جس میں رقاص اور رقص الگ نہیں ہے۔ اگر تم اس رقص کے خلاف ٹھہرنے کی کوشش کرو گے تو ہمیشہ دکھ پاؤ گے۔ سکون رک جانے میں نہیں، رقص کا حصہ ہو جانے میں ہے۔ جب تم زندگی کے بہاؤ کے ساتھ ایک ہو جاتے ہو، جب تم یہ قبول کر لیتے ہو کہ تبدیلی ہی واحد مستقل حقیقت ہے، تو تم اس ابدی سکون کو پا لیتے ہو جو اس حرکت کے مرکز میں موجود ہے۔ صوفیوں کا رقص یا ستاروں کی گردش، یہ سب اسی ایک سچائی کا اظہار ہے۔ کائنات ایک زندہ تماشا ہے جو ہر لمحہ نئے روپ دھار رہی ہے۔ تم اس تماشے سے الگ نہیں ہو، تم وہ رقص ہو جو خود کو دیکھ رہا ہے۔ تم نے صدیوں تک یہ سمجھا کہ عقل، ریزن اور وجدان، انٹیویشن ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم نے سائنس کو مادی دنیا کا اور روحانیت کو کسی اندیکھی دنیا کا ٹھیکیدار مان لیا۔ تم سوچتے تھے کہ ایک سائنسدان اور ایک صوفی کبھی ایک میز پر نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ ان کے راستے مختلف ہیں۔ لیکن کیا کبھی تم نے سوچا کہ اگر حقیقت ایک ہے تو تم چاہے باہر سے اندر کی طرف آؤ یا اندر سے باہر کی طرف جاؤ، تم پہنچو گے ایک ہی مقام پر۔ آج کا جدید ماہر طبیعیات، کوانٹم فزسسٹ جب اپنی انتہائی طاقتور خوردبینوں اور پارٹیکل ایکسلریٹرز کے ذریعے مادے کی آخری حد کو چیرتا ہوا ایٹم کے دل میں اترتا ہے تو اس کے تمام ریاضیاتی فارمولے اور کلاسیکل منطق جواب دے جاتی ہے۔ اسے وہاں کوئی ٹھوس مادہ، کوئی پرزے، کوئی پارٹیکلز، کوئی روایتی دنیا نہیں ملتی۔ اسے وہاں جو کچھ ملتا ہے اسے بیان کرنے کے لیے اس کے پاس اپنی سائنس میں کوئی زبان ہی نہیں بچتی۔ وہ مجبور ہو کر انہیں پہیلیوں، استعاروں اور متضاد باتوں سے بیان کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک صوفی یا ایک میڈیٹیٹر جب اپنے اندر کی دنیا میں غوطہ لگاتا ہے، جب وہ اپنے خیالات کے پردوں کو چاک کرتا ہوا اپنے خالص شعور کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو اسے بھی وہاں کوئی انا، کوئی محدود جسم، کوئی ٹھوس وجود نہیں ملتا۔ اسے وہاں ایک لامحدود، بے شکل اور مسلسل حرکت کرتا ہوا رقص ملتا ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے! باہر کی دنیا یعنی ایٹم کی دنیا، اس کی گہرائی میں جانے والا سائنسدان، اور اندر کی دنیا یعنی شعور کی دنیا، اس کی گہرائی میں جانے والا صوفی، دونوں بالکل ایک ہی سچائی پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ دونوں یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کائنات چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اٹوٹ، لامحدود اور آپس میں جڑا ہوا کائناتی جال ہے، کاسمک ویب۔ سائنس اور صوفیانہ حکمت اب ایک دوسرے کے مخالف نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ ایک ہی حقیقت کو دیکھنے کی دو مختلف آنکھیں بن گئے ہیں۔ تمہارا عقلی علم اور تمہارا ڈائریکٹ تجربہ جب ایک ہو جاتے ہیں تب ہی تم کائنات کی مکمل حقیقت کو پا سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ تم ہر چیز کو ایک ہی رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہو۔ تم دن چاہتے ہو مگر رات سے ڈرتے ہو، کامیابی چاہتے ہو ناکامی کو گالیاں دیتے ہو، زندگی کو گلے لگاتے ہو موت کا نام سن کر کانپتے ہو۔ تمہارا ذہن چیزوں کو مستقل، اسٹیٹک رکھنا چاہتا ہے۔ تم ایک ایسا سکون چاہتے ہو جہاں سب رکا ہوا ہو، جہاں کوئی تبدیلی نہ ہو رہی ہو، لیکن کائنات کبھی اس قانون کی طرف نہیں آئے گی۔
مشرقی حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات دو متضاد لیکن ایک دوسرے کے لیے ناگزیر قوتوں کا کھیل ہے۔ چینی فلسفے میں اسے ین اور یینگ کہا جاتا ہے۔ یہ اچھائی اور برائی کی جنگ نہیں ہے، یہ کائنات کا دایاں اور بایاں قدم ہے، یہ سانس کا اندر جانا اور باہر آنا ہے۔ کیا تم صرف سانس اندر کھینچ کر زندہ رہ سکتے ہو؟ کیا تم کائنات سے کہہ سکتے ہو کہ مجھے صرف روشنی چاہیے، تاریکی نہیں؟ جدید فزکس نے بھی کوانٹم فیلڈ میں اسی توازن کو پایا ہے۔ ہر ذرے کا ایک ضد ذرہ اینٹی پارٹیکل موجود ہے۔ جب توانائی مادے میں بدلتی ہے تو وہ برابر مقدار میں مادے اور ضد مادے میٹر اینڈ اینٹی میٹر کو جنم دیتی ہے۔ کائنات کی اصل خوبصورتی اور اس کا توازن کسی ایک چیز کے ٹھہر جانے میں نہیں بلکہ ان دونوں قوتوں کے متحرک رقص میں ہے۔ جب تم اس سچائی کو اپنے اندر اتار لیتے ہو تو تم دکھوں سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ تم جان جاتے ہو کہ دکھ کے بغیر سکھ کا کوئی وجود نہیں۔ تم موت سے اس لیے نہیں ڈرتے کیونکہ تم جان چکے ہو کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اس عظیم کائناتی رقص کا محض ایک نیا قدم ہے۔ تم تبدیلی سے نہیں گھبراتے، تم تبدیلی کے بہاؤ فلو کا حصہ بن جاتے ہو۔ تم نے ہمیشہ خود کو ایک الگ جسم کے اندر قید اور ایک محدود ہستی سمجھا ہے۔ تم نے کائنات کو اپنے سے باہر کھڑا کر دیا ہے اور تم لڑ کر اس سے اپنا حصہ چھیننا چاہتے ہو۔ یہ تمہارا فریب ہے اور آخر میں اس فریب کو بھی ہم توڑتے چلتے ہیں۔ جب تم ایٹم کے اندر دیکھتے ہو تو وہاں جو توانائی کا رقص ہو رہا ہے وہ محض تمہارے ارد گرد کی چیزوں میں نہیں ہو رہا، وہ تمہارے اپنے جسم کے ہر خلیے، ہر ایٹم اور ہر ذرے میں ہو رہا ہے۔ تمہارا جسم کوئی ٹھوس مشین نہیں ہے جو 50 یا 60 سال تک ایک ہی جیسی رہتی ہے۔ تمہارے جسم کے ایٹم ہر لمحہ کائنات کے ایٹموں کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں۔ جو ایٹم آج تمہارے جسم کا حصہ ہیں وہ کل کسی ستارے، کسی درخت، کسی سمندر کا حصہ تھے۔ تم کائنات سے الگ نہیں ہو، تم خود کائنات ہو جو ایک انسانی شکل میں رقص کر رہی ہے۔ قدیم ہندوستانی صوفیانہ روایات میں کائنات کی تخلیق اور فنا کو شیو کے رقص کا نام دیا گیا تھا۔ یہ کوئی پرانی دیومالائی کہانی نہیں تھی۔ آج کا ماہر طبیعت جب سب ایٹامک ذرات کے ٹکرانے اور نئے ذرات کے بننے کے عمل کو دیکھتا ہے تو اسے وہی ازلی اور ابدی رقص نظر آتا ہے۔ کائنات کوئی چیز نہیں ہے جسے کسی نے بنا کر چھوڑ دیا ہو، بلکہ یہ ایک ایسا رقص ہے جو ہر لمحہ، ہر سیکنڈ تخلیق پا رہا ہے۔ اور سب سے بڑا راز یہ ہے کہ اس رقص میں رقص کرنے والا ڈانسر اور رقص ڈانس دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ کیا تم رقص کو رقاص سے الگ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ جب تم گہری مراقبے کی حالت میں ہوتے ہو، میڈیٹیشن میں، جب تمہاری انا کا شور خاموش ہو جاتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ مشاہدہ کرنے والا، آبزرور، اور جس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، آبزروڈ، ایک ہی ہیں۔ تم وہ نہیں ہو جس کائنات کا تجربہ کر رہا ہے، تم خود کائنات ہو جو اپنا ہی تجربہ کر رہی ہے۔ جب یہ ادراک ہوتا ہے تو خوف کیسا، موت کیسی، تنہائی کیسی۔ ایک لہر اگر جان لے کہ وہ لہر نہیں خود سمندر ہے تو کیا اسے کبھی مٹنے کا خوف ہوگا؟ جب تم اس حقیقت کو پا لیتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کیا تم دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پہ چلے جاتے ہو؟ کیا تم کھانا پینا، رشتے ناطے توڑ دیتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ روحانیت یا حقیقت کا ادراک دنیا سے بھاگنے کا نام نہیں ہے بلکہ دنیا میں جینے کا ایک نیا فن سیکھنے کا نام ہے۔ جس چیز کی موت ہوتی ہے وہ تمہارا جسم نہیں بلکہ تمہاری انا ہوتی ہے۔ انا کیا ہے؟ انا کائنات کے بہاؤ کے خلاف تیرنے کی ایک کوشش ہے، بس۔ انا یہ چاہتی ہے کہ کائنات اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ جب تم کائنات کی اٹوٹ اور غیر منقسم جال، انڈیوائیڈڈ ویب کو پہچان لیتے ہو تو تم کائنات سے لڑنا چھوڑ دیتے ہو۔ اسے چینی فلسفی لاؤ تسو نے داؤ یا بہاؤ کا راستہ کہا تھا۔ جب تم ندی کے بہاؤ کے خلاف تیرتے ہو تو تم تھک جاتے ہو، توانائی ضائع ہوتی ہے اور تم بالآخر ڈوب جاتے ہو۔ لیکن جب تم اپنے آپ کو پانی کے بہاؤ کے حوالے کر دیتے ہو تو پوری ندی کی طاقت تمہاری طاقت بن جاتی ہے۔ تم وہی کام کرتے ہو جو تم پہلے کرتے تھے، لیکن اب تمہارے کام میں کوئی تناؤ، ٹینشن نہیں ہوتی۔ تم عمل کرتے ہو لیکن عمل کے نتائج کی فکر سے آزاد ہو کر۔ تمہارا ہر قدم، تمہاری ہر سانس کائنات کے ردم کے ساتھ
ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ تمہارا دکھ اس لیے تھا کیونکہ تم نے خود کو ایک الگ وجود سمجھ کر کائنات کے باقی حصوں سے ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ جب وہ دیوار گرتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہاں نہ تو کوئی اندر تھا اور نہ کوئی باہر، وہاں صرف ایک ہی لامحدود، ابدی اور زندہ وجود تھا، اور تم وہی تھے۔ آج کا انسان اس لیے دکھی، تنہا اور بیمار ہے کیونکہ وہ اس تقسیم پر یقین رکھتا ہے جسے پچھلی چند صدیوں کی غلط سوچ نے اس کے ذہن میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے زمین کو، فطرت کو اور اپنے ہی ہم جنسوں کو خود سے الگ اور اپنے استعمال کی چیز سمجھ لیا ہے۔ وہ ایک ایسے مادی سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہے۔ لیکن اب سائنس اور صوفی حکمت دونوں مل کر انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر سوچ پورے کائناتی جال کو متاثر کرتی ہے۔ تم ایک الگ تھلگ وجود نہیں ہو۔ جس دن تم اس کائنات کو ایک مردہ مشین کی بجائے ایک زندہ اور رقص کرتا ہوا وجود مان لو گے، اور جس دن تم خود کو اس رقص کا اٹوٹ حصہ مان لو گے، اس دن تمہاری زندگی کے تمام خوف، اداسیاں اور احساس کمتری خاک میں مل جائیں گے۔ یاد رکھو، تم کائنات میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تم کائنات کے اندر سے ویسے ہی پھوٹے ہو جیسے درخت پر ایک پھول کھلتا ہے۔ تم کائنات کا وہ روپ ہو جو خود کو جاننے کے لیے بیدار ہو رہا ہے۔ بیدار ہو جاؤ اور اس حتمی وحدت کی خوشی کو اپنے اندر محسوس کرو۔